عظمت صحابہ اور شان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے متعلق ہے۔ اللہ جل وعلا حق بیان کرنے، سمجھنے، یاد رکھنے، دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پاک سے شرف پانے والے، فیض پانے والوں کا بڑے اچھے انداز کے ساتھ ذکر فرمایا، ان کی تعریف فرمائی، ان کی شان بیان فرمائی جو اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو عطا فرمائی، اور جو اللہ پاک نے توفیقات کے دروازے ان کے لیے کشادہ کیے، مالک نے اس کو اپنی لارب کتاب میں ہائی لائٹ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کو واضح فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ وہ ہستیاں ہیں اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں اور یہ وہ عظمت کے مینار ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ سینہ مصطفیٰ سے فیض کیا، اور جنہوں نے جبریل امین علیہ السلام کہ قرآن لے جانے کا جو وقت، اس وقت میں جبریل کو جو دوسری شکل میں آئے اسے آتا ہوا بھی دیکھا ہے، اور قرآن کے نزول کے وقت ایسے پاکیزہ ہستیاں وہاں موجود بھی رہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو بھی دیکھا۔ وہی خدا آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیفیت اور کیا حالت طاری ہوتی ہے، کیا وہ حالت باقی ہوتی ہے۔ کتنے خوش قسمت وہ پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا قبول کیا، اللہ اس کے رسول کو مانا اور صحبت مصطفیٰ سے مشرف ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاکیزہ کو پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہے، یا کوئی لمحہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، پایا، آپ کی گفتگو سنی۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی ان پاکیزہ ہستیوں تک پہنچ نہیں سکتا، مقام نہیں پا سکتا، نہ وہ صحبت پا سکتا ہے جو صحبت انہیں آمنہ کے لال سے نصیب ہوئی ہے۔ اور یہ وہ صحبت ہے جو انبیاء کے بعد اور مقرر بڑے فرشتوں کے بعد سب سے بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑی اور فضیلت کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی پاکیزہ صحبت کو پا لینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ ہی سفر کر لینا، یا ایک لمحہ ہی مل جانا، گفتگو سن لینا، سنا لینا۔ یہ وہ لمحہ ہے، اگرچہ ایک ہی لمحہ ملا ہو اور اس کے بعد وہ دنیا سے پردہ فرما کے ہوں، وہ ایک لمحہ ہے، قیامت آ سکتی ہے۔ اولیاء، اقطاب، غوث، قطب جو وہ لمحہ ہے وہ نہیں پا سکتے، تو نہ جنہیں وہ ملا ان کے مرتبہ کو پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے مقام، نہ ان کے مرتبہ کو پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ جو صحابیت ہے، یہ آمنہ کے لال کے ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ صحبت مصطفیٰ ہے، اور حضور کا چہرہ دیکھنا ہے، حضور کی معیت میں رہنا ہے۔ یہ ایسی پاکیزہ دولت ہے کہ ساری کائنات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر بھی عبادت کرتی رہے، پھر بھی صحابی کے سانس کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہے؟
اس سے بڑی کو فضیلت بیان کرتے ہیں، تو اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہے. یہ ہے تقوی کی فضیلت. کون سی فضیلت ہے؟ یہ نسب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایمان کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہے؟ ایمان کی وجہ سے، کہ ایمان لائے تو صحبت مصطفیٰ، وگرنہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، عتبہ شیبہ نے بھی دیکھا، صحبت میں بھی آئی لیکن وہ مردود ہیں، وہ کافر ہیں. ایمان کی حالت میں صحبت مصطفیٰ کو پایا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں ایک لمحہ ٹھہرے ہیں، تو ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن جیسا کوئی نہیں. ان کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ صحبت مصطفیٰ کتنی اعلیٰ. حضور کی ایمان کی حالت سے صحبت میں جانا ہر عبادت سے اونچی، ہر عبادت سے. جتنی مرضی عبادت کر لے، کعبہ دیکھ لے تو عابد کہلائے گا، حج کر لے حاجی کہلائے گا، عمرہ کر لے معتمر ہے، عمرہ کرنے والا کہلا لے گا، دکھ سخاوت کر لے سخی کہلا لے گا. لیکن صحابی نہیں. اس لیے صحابی نماز سے نہیں بنتا، صحابی عمل سے نہیں بنتا. صحابی اس دل سے آمینہ کے لال کو دیکھا ہے، وہی عقیدت لے کے دنیا سے جا رہا ہے. چاہے ایک لمحہ ہے وہ اتنا اونچا ہوا ہے کہ اس سے اونچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ برابر ہو سکتا نہ قریب آ سکتا. یہ صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے شرف حاصل ہوا. اس لیے یہ وہ فضیلت ہے کہ جس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں انبیاء کے بعد اور فرشتوں کے بعد. پھر اس میں کیٹاگریاں ہیں کہ کون کس سے بڑا ہے، وہ اللہ اس کے رسول نے اس کو درجہ دیا ہے، اس کو مقام دیا ہے، اور ہم اسے ہی بڑا کہیں گے جسے اللہ نے بڑا کہا ہے اور جس میں اللہ کے محبوب نے کہا ہے اور جس پہ پوری امت کھڑی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی یہ جو صحبت جو انہیں نصیب ہوئی، اسی سے وہ ممتاز ہو گئے. اور اسی سے وہ کیسے ممتاز ہوئے؟ آج تو لوگ بکو لوگ ہیں، ریال کھا لیے، کس نے ایران سے ایرانیوں کی گود میں پلنے والے، اور وہ خنزیر سے بدتر مخلوق شیعوں کی بولی بولنے والے، یاسین میں حاجی رافضی جیسا وہ خبیث قسم کا اور بے لگام، اسے تو خنزیر تو کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ خنزیر سے بھی آتی ہے. خنزیر سے بھی بدتر شخص جو صحابہ پہ بھونک رہا ہے. اور صحابہ کو تکلیف دینا رسول اللہ کو تکلیف دینا، ان سے بغض رسول اللہ سے بغض ہے. اور صحابہ پہ بولنا یوں سمجھو قرآن پہ بولنا. کس پہ بولنا؟ یہ قرآن صحابہ سے ہمیں ملا ہے، اس میں صحابہ کی گواہیاں ہیں. صحابہ پل ہیں جس پل سے قرآن ملا ہے، صحابہ پل ہیں جس کے ذریعے دین ملا ہے. دین ڈائریکٹلی ملا، جبریل حضور کے پاس لے کر آئے، اللہ نے وحی فرمائی اور آمینہ کے لال نے صحابہ کو بتایا، صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے بھی جمع کیا، اور صحابہ کا اجماع، پھر یہ قرآن، اور قرآن وہاں سے ہم تک آیا. اگر صحابہ کی مشکوک ہو جائیں، صحابہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کی طرح ظلم کی نسبت ہو تو پھر قرآن مشکوک ہو جائے گا، آپ کا دین مشکوک ہو جائے گا، آپ کے حدیث جو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکوک ہو جائیں گی. پھر حدیث کو کیسا ٹھنڈی کہو گے، پھر قرآن کے متعلق کیا کہو گے کہ جن کے گواہی سے آبا ہیں ان سے قرآن ہم تک آیا، وہ پوری امت. لیکن یہ ایسے لانتی لوگ ہیں کہ جن سے دین پہنچا حصہ سے پہلے اس پہ بڑا کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ان کا قرآن یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا قرآن امام غائب کے پاس ہے. وہ اس قرآن کے بھی منکر ہیں، قرآن کی تحریف کے بھی قائل ہیں کہ قرآن بدلا ہے، وہ اس کے بھی قائل ہیں. ایسے شخص تو اسلام سے خارج ہے. اور دوسرا نام اسلام کا لینا اور حملے صحابہ پہ کرنا. تو صحابہ کے حملہ حضور پہ حملہ، دین پہ حملہ، پورے دین پہ حملہ، قرآن پہ حملہ. اس لیے اسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ہلکی سی بات ہے، نہ، یہ ہمارے پورے دین کی بات ہے، یہ ہمارے اسلام کی بات ہے، یہ حضور کی عزت کی بات ہے. کس کی؟ پہلے حضور سے فیض پانے والے پھر کے
تو باقی کیا بچا؟ نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے سینے سے بیعت لیا، جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، جس صورت میں وہ آتے وہی اترتی ہوئی، انہوں نے کیفیات دیکھی، اور وہ ہستیاں ایسے ایمان جن کی تعریف رب کرے، رب کے مصطفیٰ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہی فیل ہو گئے، تو باقی کیا بچا؟ یہ تو مرضیہ آ گیا نا، کہ وہ تو پہلے فیل ہو گیا، تو نبی کی ضرورت آ گئی ہے، پھر نبی آنا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی سوچ یقیناً کسی مسلم کی نہیں ہو سکتی، کسی مومن کی نہیں ہو سکتی، وہ اسلام سے ہٹا ہوا ہی ہو سکتا ہے جس کی ایسی گندی اور ایسی غلط قسم کی سوچ ہے۔ اور آج ایسے لوگ آپ کے اوپر بول رہے ہیں، وہ ظالم، ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں، حدیث کی 3 قسمیں ہیں، کتنی؟ بولے اونچی، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث قولی، دوسری حدیث فعلی، اور تیسری حدیث تقریری۔ قولی جو آپ نے فرمایا یہ حدیث قولی ہے، فعلی جو آپ نے کیا، کام کیا، حدیث فعلی ہے۔ تو تقریری کیا ہے؟ صحابہ بولے، صحابہ یا صحابہ نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، انکار بھی کیا، انکار انہیں کرتا ہوا دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ کیا، یہ بھی حدیث بن گئی۔ کیا بن گئی؟ صحابہ پہ بولنے والوں پلیتوں، صحابہ کو تو صحابیت سے یہ شخص مل گیا، حضور کی پاکیزہ صحبت سے یہ شخص ملا کہ ان کا بولنا حضور کے سامنے، حضور کا چپ کرنا میں حدیث بن گیا، ان کا چلنا حضور اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اسے تائید کرتے ہیں، تو وہ بھی حدیث بن گیا۔ تو صحابہ کو یہ شرط مانگے صحبت مصطفیٰ سے کہ حدیث کی تیسری قسم حدیث تقریری ہے، اور حدیث تقریری حضور کا فرمان نہیں، حدیث تقریری حضور کا فعل نہیں، وہ تو حضور کے جانب کا کہنا ہے، حضور کی جانب کا کرنا ہے، اور حضور کا قبول کرنا ہے۔ تو یہ تو حدیث کی بھی تیسری قسم بن گئی ہے۔ تو صحابہ کا تو مقام کتنا بڑا ہے کہ سب سے بڑی شان صحبت مصطفیٰ ہے جو انہیں نصیب ہوئی، اور اللہ عز و جل نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا کہ انہوں نے ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، انہوں نے اپنے وطن چھوڑ دیے، انہوں نے اپنا مال و متاع چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی بیویاں چھوڑ دی، انہوں نے اسلام کی خاطر مال قربان کیے، انہوں نے اسلام کی خاطر جان قربان کی، انہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے بچے قربان کر دیے، انہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہر تکلیف برداشت کی، ہر پریشانی برداشت کی، لیکن اللہ اس کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ ابھی آپ ان واقعات کو پڑھیں، لیکن اللہ عز و جل قرآن پاک میں ان کی جان نثاروں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی وفا شعاری کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی وفاداری کا تذکرہ کرتا ہے، ان کے جہاد کا تذکرہ کرتا ہے، ان کے شجاعت کا تذکرہ کرتا، اور اللہ پاک ان کی دل کی کیفیات کا تذکرہ کرتا کہ ان کے دل کتنے پاکیزہ ہیں، وہ کتنے ستھرے ہیں۔ پھر اللہ پاک ان کی شانیں بھی بیان کرتا ہے، مقام بھی بیان کرتا ہے، اللہ ان کی جو اللہ نے جو ان کو عظمتیں دی ہیں، اللہ پاک ان کا بھی تذکرہ بھی فرماتا ہے کہ اس طرح انہوں نے جان دی ہے، اس طرح انہوں نے مال قربان کیا ہے، انہوں نے میرے محبوب کی دعوت پہ کس طرح لبیک کہا ہے، انہوں نے ہماری اطاعت کس طرح کی ہے، کہ ان کا یہ بھی مقام ہے، ان کا یہ بھی مقام ہے، پھر ہم نے ان کو مقام دیے ہیں۔ انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وہ احسان کرتے رہے، صبر کرتے رہے، قناعت کرتے رہے، سخاوت کرتے رہے، میرے اور میرے محبوب کی رضا کے لیے آگے آگے چلتے رہے، تو پھر ہم ان پہ راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہیں۔ اب یہ چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ہیں۔ بتاؤ جن کی شان رب بیان کرے وہ کتنی شان والے ہیں، اور قرآن ہے الذي يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ما الذين يتبعون الرسول وہ يتبعون الرسول جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں الذين يتبعون الرسول النبي الأمي نبی امی کی وہ پیروی کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یجدون مکتوبا فی التوراۃ، وہ نبی امی یجدون جنہیں وہ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثمهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به پھر وہ ان پر ایمان لائے، یہ صحابہ ان پر ایمان لائے اور وعزروه ان کی تعظیم کی، ان کی عزت کی، احترام کیا، ونصروه اور حضور کی مدد کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تعظیم کی پہلے کیا ذکر کیا؟ یہی اہل سنت و جماعت کا امتیازیت ہے اور انفرادیت ہے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ مسلمان بھی اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ صرف لفظ نہیں حقیقت ہے، ٹائٹل لگانا اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ اہل سنت و جماعت صرف سنی ہے اور سنی دلیل سے ثابت ہیں کہ یہی حق والے ہیں، یہی سچ والے ہیں اور یہی مومن ہیں۔ اب دیکھو وعزروه ایمان لائے اور کیا کی؟ تعظیم کی۔ اللہ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ، محبوب کو بھیجا ہے، اسلام دے کر بھیجا ہے، کیوں؟ تاکہ ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر اور رسول کی تعظیم کرے۔ عبادت کا بعد میں ذکر کیا ہے، فرائض، نماز، روزہ، ذکر، حج بعد میں ذکر ہے، پہلے فرمایا اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، مقصد کیا ہے؟ تین کام بیان فرمائے، تؤمنوا باللہ ورسولہ، پہلا مقصد اللہ اس کے رسول کو مانیں، یقین کریں، ایمان لائیں، اور دوسرا وتعزروه وتوقروه، محبوب کی تعظیم کریں، محبوب کی توقیر کریں، وتسبحوه، جب ایمان عظمت مصطفیٰ دونوں ہو گئے تو تیسرا کیا ہے؟ اب اللہ کی عبادت کرو تو وہی عبادت ہوگی اور وہی عبادت مانی جائے گی اور وہی قبول ہوگی۔ تو یہاں دیکھو، یہاں طریقہ بھی دیکھو کہ صحابہ ایمان لائے اور اللہ پاک نے دوسری شان ان کی یہ بیان فرمائی وعزروه، اور انہوں نے تعظیم کی، کیا کیا؟ ونصروه، اور انہوں نے مدد کی، کیا کی؟ پھر فرمایا اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، یعنی اجر قرآن، انہوں نے قرآن کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اب دیکھو عمل کی بات بھی آ رہی ہے، ایمان، ایمان کے بعد تعظیم، تعظیم کے بعد پھر ظاہر ہے جب دل میں ادب آ جائے تو پھر مدد ہوتی ہے اور پھر غلامی بھی ہوتی ہے، لیکن جب ادب نہ ہو تو منافقت ہوتی ہے، اوپر سے اور ہاتھ چومنے، پاؤں چومنے، تو کہنا کہ میں تمہارا اور اندر شیطان بیٹھا، تو یہ تو اتباع نہیں ہوتی۔ اتباع محبت سے ہوتی ہے، اتباع اندر سے ہوتی ہے، اندر ہو تو پھر باہر ہو تو پھر وہ اتباع ہے، اگر اندر نہیں تو وہ منافقت ہے، وہ اتباع نہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اللہ کی شان بیان فرمائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تعظیم کی، ادب کیا اور آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی، قرآن کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا۔ اب یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں، اور تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ جل وعلا۔ ایمان کی بھی اور ان کے جو دل میں اللہ کے محبوب کی محبت و ادب ہے، ادب کی، اس کی بھی اور مدد بھی کی۔ اب یہ کتنی واضح آیت ہے، اولئک هم المفلحون، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہی لوگ کون ہیں؟ اللہ پاک تو مدد کامیاب، اور جو ان پہ بول رہے ہیں وہ کون ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں، جو صحابہ پہ بول رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ کہیں کہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، جس کا یعنی جن کی تعریف رب کر رہا ہے، جو ان سے بغض کر رہی ہیں اور جو ان سے نفرت کر رہی ہیں، ان کا ایمان کتنا ہے؟ انہیں غور کرنا چاہیے، ان کا اسلام ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے، یہ 10واں پارہ ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ میں وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، جنہوں نے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جو جنہوں نے پناہ دی، مدینے والے مہاجرین آئے تو پناہ کس نے دی؟ انصار نے، اور جنہوں نے پناہ دی
مدد کی، کہ دیکھو مدد نہیں کر سکتا، وَنَصَرُوا جنہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ جنہیں سچے مومن کہے، انہیں کو مومن نہ مانے تو وہ کون ہوگا؟ وہ آپ پہ فیصلہ چھوڑتی ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کے محبوب کے صحابہ کے بارے میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے ایمان لائے، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، مدد پناہ بھی دی انہوں نے جنہوں نے اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ وہی لوگ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور جنت میں عزت کا رزق ہے۔ جنت میں ان کی شان تو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ کون بیان فرما رہا ہے؟ اب آپ یہاں بھی دیکھا کہ اللہ فرماتا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب دوسرے مقام پہ دیکھیں 11واں سپارہ ہے، اس میں اس کے شروع میں ہی اللہ جل وعلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کو ذکر کرتا ہے اور بیان فرماتا ہے والذی والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سب سے پہلے اور سب سے آگے، والسابقون الاولون، سب سے آگے اور سب سے پہلے، مہاجرین اور انصار، یعنی یہ وہ ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے، یہ جمیع صحابہ وہ بھی مراد، والذین تبعہم، صرف یہ ہستیاں نہیں جو ان کے پیچھے چلے، یعنی یہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، رسول اللہ نے اتنا پاکیزہ کیا، صحبت مصطفیٰ کا اتنا رنگ، نگاہ مصطفیٰ کا اتنا رنگ کہ حضور نے ایسے دل پاکیزہ کیے کہ قیامت تک کے لیے انہیں آئیڈیل بنا دیا اور قیامت تک کے لیے انہیں امت کا رہنما اور رہبر بنا دیا۔ فرمایا جو ان کے پیچھے چلے، یہ تو ہیں ہی ممتاز، یہ تو ہیں ہی اعلیٰ لوگ، یہ تو ہیں جنتی، ان کی تو شان رب بیان فرما رہا ہے۔ انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے حضور کے لیے قربانیاں، دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، اپنے آپ کو ذبح کرا دیا ہے، بیٹوں کو ذبح کرا دیا ہے، اپنے بیویوں کو چھوڑ دیا ہے، مال چھوڑ دیا ہے، اور دن و رات اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے وقف کر دیا اور صرف کیا ہے۔ یہ تو ہے ہی بڑے پاکیزہ، فرمایا جنہوں نے ان کی پیروی کر لی، عمل میں ان کی پیروی کر لی، اللہ ان سے بھی راضی۔ یہ تو ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ نے ان کی قربانیاں قبول کر لی ہیں، اللہ نے ان کے جہاد قبول کر لیے ہیں، اللہ نے اسلام میں ان کی محنت، ان کی مشقت جو انہوں نے کی، رب نے مہر لگا دی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ دل بھی ہم نے پاکیزہ کیا ہے، دل بھی آمنہ کے لال کے ذریعے کیا، اور وہ پاکیزہ ہے، شستہ ہے، ان کے دل صاف ہیں، انہوں نے اس پاکیزہ دل سے عبادت کی ہے اور یہ اطاعت کی ہے۔ ہم ان پہ راضی ہیں اور یہ رب پہ راضی ہیں، اور ایسے ہیں کہ جو ان کے پیچھے چلے، ان کے نقش قدم پہ چلے، تو فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یعنی اللہ ان کی اطاعت پہ بھی راضی ہے جو اللہ کے محبوب کے یاروں کے نقش قدم پہ چلے ہیں، ان کے پیچھے چلے ہیں۔ کہ صحابہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ ان کے پیچھے چلنے والوں میں بھی رب فرما رہا ہے کہ رب ان سے بھی راضی ہے، اور ان کے لیے رب نے جنات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو صحابہ کے پیچھے چلے وہ بھی بڑے کامیاب ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، یہ بڑی، تو وہ کتنے بڑے کامیاب ہیں کہ جن کے پیچھے چل کر یہ بھی کامیاب ہو رہے ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب یہ 28ویں پارے میں بھی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بانفسہم، 27ویں پارے میں وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ وہ تو 28ویں پارے میں ہے اور یہ سورۃ توبہ میں موجود ہے، جو آیت کریمہ ابھی میں نے پڑھی، دونوں کو دیکھیں۔ ادھر بھی اللہ پاک
فرماتا ہے کہ جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں وہ درجوں بلند ہیں. اولئک اعظم درجۃ من الانفقوا من بعد وقاتلوا. کن سے درجوں بلند ہیں؟ ان سے جو اس کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، انہوں نے بھی جہاد کیا، انہوں نے بھی مقاتلہ کیا. انفقوا من بعد وقاتلوا، لیکن جو پہلے ہیں یہ پہلے ہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، وہ صحابہ جو اس سے پہلے ایمان لائے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. لا یستوی برابر نہیں ہے تم میں سے، لا یستوی منکم من انفق، وہ جنہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں. کب؟ یہ لفظ ہمارا ہے فتح مکہ سے پہلے، من قبل فتح، جنہوں نے پہلے جو ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے خرچ بھی کیا اور انہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی کیا. وقاتل، یہ درجوں بلند ہیں، یہ برابر نہیں یہ جس کے ان کے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. درجۃ انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا. وہ فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے صحابہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے صحابہ ان کے پائندے نہیں ہیں. ان کے آج امت میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے. آج یہ نیٹ کے ذریعے مختلف قسم کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. ایرانی بولیاں بولی جا رہی ہیں، شیطانی بولیاں بولی جا رہی ہیں، نام سکالہ رکھتے ہیں اور ہے حیوان سے بھی بدتر، بلکہ خنزیر سے بھی بدتر لوگ جو عظمت صدیق اکبر میں بولتے ہیں، شان صدیق اکبر، ذات سیدنا صدیق اکبر، ذات سیدنا فاروق اعظم پہ بونکنے والے میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ایمانوں کو خراب کر رہی ہیں، بات کو مشکوک کر رہی ہیں، بات کے ایمان دے کے جا رہے ہیں اور بات کو تکلیف دے رہی ہیں. ظاہر ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہے جو ان پہ بولنے والا ہے، وہ آمنہ کے لال پہ بولنے والا ہے، یہ حضور کو تکلیف دینے والے. وہ تو ستون ہیں ہمارے، وہ ہمارے رابر ہیں اور ان پر تو ایمان ضروری ہے. وہ تو ایسے صحابی ہیں، وہ مقام و مرتبہ حضور کا بیان، لیکن یہ بولیاں بولی جا رہی ہیں. پھر یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نمبر دینے کی ضرورت نہیں. نمبر کیوں دیتے ہو تم؟ کوئی کسی سے ترجمے بڑا نہیں ہے. تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے، پوری امت کے خلاف ہے. ایسے گمراہ لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. سب سے بڑا فتنہ موبائل ہی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا تو ایمان بچے ہوئے تھے، کتنے پکیزہ ایمان تھے، ادب تھا، احترام تھا، کوئی اعتراض نہیں تھے، اتنے پکیزہ سوچنے والے لوگ تھے اور محبت کرنے والے لوگ تھے. جب کا یہ موبائل آیا اور اوپر سے خنزیر سے بدتر لوگ آئے، بکاؤ لوگ آئے، کوئی ایران کے خریدے ہوئے ہیں، کوئی امریکہ کے، کوئی برطانیہ کے، پتہ نہیں کس شیطان کے، یہودیوں کے خریدے ہوئے ہیں، اور ان کی بولی بول کر امت کے سب سے پہلے پل اور امت کی سب سے پہلے رہنما اور حضور کے نائبین، جو حضور کے نائب ہیں اور جن سے قرآن ہے، جن سے حدیث ہے، جن سے پورا دین ہے، ان کی عزتوں پہ حملے کر رہے ہیں اور قرآن میں حملہ کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جی نمبر کیوں دیتے ہیں؟ امریکہ نمبر تو رب نے دیا. رب نے فرمایا کہ پہلے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ والے دونوں برابر نہیں ہیں. تو لگاؤ پھر قرآن میں فتوا. یہ علماء جو کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ قرآن اور زبان مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ، اس پہ پوری امت کا اجماع اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے اور ایمان پہ جاتے ہیں. اللہ مدد دونوں برابر نہیں ہیں. جو پہلے ہیں وہ پہلے ہیں، جو فتح مکہ کے بعد ہیں وہ بعد والے ہیں. یہ برابر نہیں. اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ نے ان سے بڑے درجے فتح مکہ سے پہلے والوں کو دے رکھے. اس میں تو ایک یہ ہے کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں. چلو یہ بھی ہے کہ آپ ہیں، آپ سب سے افضل ہیں. نہیں تو کم از کم یہ تو ہے کہ اس سے پہلے بعد والوں سے افضل ہے. نمبر تو ہے، لیکن صحابہ کی عظمت پہ ڈاکے ڈالنے والے دوسرے صحابہ میں وہ ظاہر آگے جائیں گے. اور یہ میرے آقا ہیں جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے ہی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو فرما دیا تھا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک ذرے ذرے کا تفصیلاً علم عطا فرما دیا. ذرے ذرے کا تفصیلاً بھی لفظ بولا کرو. یہ علماء کی ٹرم ہے، یہ قیودات ہوتی ہیں. ایسے عالم دین جانتا ہے، علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں کہ تفسیر کیوں کہہ رہی ہے. اجمالاً نہیں، بس ذرے کا پتہ ہے. ذرہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، مقدار کیا ہے، کہاں ہے. تفصیلاً قیامت تک ذرے ذرے کا علم بھی ہے، نگاہ مصطفیٰ میں بھی ہے. صرف علم نہیں، نگاہ میں بھی ہے. کوئی پوشیدہ بھی نہیں ہے، کوئی پوشیدہ بھی نہیں ہے. تو اسی آقا نے جس سے رب نے یہ نوازا تھا، اتنا نوازا تھا، قاری مفہوم تھا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو ہلاک ہو گئے. ایک نے حد کر دی بغض میں اور ایک نے طبی محبت میں. طبی محبت ہے، شرعی محبت نہیں، طبیعت میں حد کی اور انہیں خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا. اور دوسروں نے اتنی نفرت کی، تہمت لگا دی آپ کی والدہ پہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اتنی تھی. پھر اللہ نے آپ کو اٹھا لیا تو بغض میں آگے نکلے. میں علی تم میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جھلک نظر آتی، ایک جھلک ہے. جیسے دو گمراہ ہوئے، دو تباہ ہوئے، علی تیری وجہ سے بھی دو تباہ ہوں گے، دو تباہ ہوں گے، ایک ہی بچے گا. جو اہل سنت جماعت ہے، نہ تفرید والا ہے، نہ افراط والا ہے، نہ حد سے بڑھانے والا ہے، نہ کم کرنے والا ہے، درمیان میں ہے. حد سے جو بڑھاتا ہے وہ بھی طبیعت کا بندہ ہے، جو اس کو مقام سے گراتا ہے وہ بھی طبیعت کا بندہ ہے. سینٹر میں شریعت کے بندے ہیں سنی، نہ طبیعت کو آگے رکھتے ہیں، آمنہ کے لال کی شریعت کو آگے رکھتے ہیں. جیسے کہا ویسے ماننا. طبیعت نیچے ہے، طبیعت میں تو بہت کچھ آتا ہے کہ طبیعت میں تو حضور کو سجدے کا بھی دل کر پڑتا ہے، لیکن شریعت ہے. طبیعت میں کہا ہاں وہ سجدہ کرو تو سر کو خبر نہ ہو. حضور جاگے کیوں جھکو کہ سر بھی نہ جھکے، سجدہ بھی نہ ہو، اور سجدہ بھی کر گزارو. امام اہل سنت ہے، شریعت ہے، سجدہ حرام ہے. یہ نہیں ہے سجدہ ہر جگہ شرک ہے. یہ تو جن کے دماغ خراب ہیں انہوں نے فتوے دیے ہیں. سجدہ ہر جگہ شرک نہیں ہوتا. جسے رب سمجھ کے کیا جائے شرک کب ہوتا ہے، بندہ سمجھ کے کیا جائے تو حرام ہے، تعظیماً کیا جا رہا ہے. یہ اس شریعت میں جائز نہیں. اگر ہر سجدہ ہی شرک ہوتا تو بھی جائز کیوں ہوتا؟ جائز اس لیے تھا، پہلے جائز تھا، شرک نہیں تھا. وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا. یا سجدہ تحیت تھا، سلامی تھی، وہ پہلے تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہوئی، حضور آئے، فرمایا میری شریعت میں منع. اب سجدہ بھی نہیں کر سکتے، تعظیمت بھی نہیں کر سکتے، یہ سجدہ حرام ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہاں وہ سجدہ کریں کہ سب کو خبر نہ. اس طبیعت میں تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم طبیعت کے بندے نہیں ہیں، ہم شریعت کے بندے ہیں. اس لیے ڈیگی تقسیم جہاں آئے گی وہاں طبیعت آئے گی، جہاں سیدھی تقسیم آئے گی وہاں آمنہ کے لال کی زبان آئے گی. اس لیے میرے امام کہتے ہیں انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان کیا. صحابہ کو بھی مانا تو رسول اللہ سے مانا. اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، آل رسول اور حضور کی جمیع نسبتیں اسی لیے ہیں کہ حضور کی ہیں، ہمارے دل میں ہیں، ہماری ان سے محبت ہے. اس لیے حضور میں علی دو جائیں گے، گمراہ ہوں گے، تباہ ہوں گے، ہلاک ہوں گے، سوائے ایک کے. کیونکہ وہ طبیعت کے بندے نہیں، نہ تفرید کریں گے نہ افراط کریں گے. تو اہل سنت کہتے اسے ہیں جو تفرید اور افراط کے درمیان ہو، نہ حد سے بڑھائے نہ مقام سے گرائے. جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے جس میں پوری امت ہے اس کے آگے گردن جھکائے. اس لیے کہتے ہیں اہل سنت معتدل ہے. نہ اہل سنت میں جبر ہے نہ اہل سنت میں قدر ہے. اہل سنت متوسط راستہ ہے، درمیانہ. اہل سنت یہ جو سنت ہے، یہ جو صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے. اہل سنت و جماعت صراط مستقیم پر ہیں. یہی وہ راستہ ہے کہ جس میں صرف عقل نہیں تو جس میں صرف عشق نہیں، صرف وہ الہاد اور بے دینی ہے، صرف عقل ہو
اور محض عشق ہو تو جنون ہے، یعنی وہ محبت جنون ہے۔ اہل سنت وہ معتدل راستے پہ ہیں، وہ صراط مستقیم ہے جو جس میں عقل بھی ہے، جس میں عشق بھی ہے۔ الگ بات ہے عقل نیچے ہوتی ہے، تراؤ عشق کا ہوتا ہے، عشق کے چھینٹے کرتی ہے، عقل صحیح کام کرتی ہے۔ تو یہ محض عقل بھی نہیں، محض عشق بھی نہیں، درمیان میں ہے، عقل اور محبت کے درمیان صراط مستقیم ہے، افراط و تفریق کے درمیان صراط مستقیم ہے، جبر و قدر کے درمیان صراط مستقیم ہے۔ یہ جسے بھی مانتا ہے رسول اللہ سے مانتا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو مسئلے کی؟ تو دیکھو میرے ذہن میں آیا اور بات پکی ہے، کب رسول اللہ نے فرمایا کہ حضور ہر شہر کو جانتے ہیں کہ آج دیکھو وہ وقت کتنا کڑا وقت ہے، پہلے بھی تھا، اب دیکھو حضرت علی کے نام پہ سیدنا صدیق اکبر پہ ظلم ہو رہا، حضرت علی شیر خدا کے نام پہ سیدنا فاروق اعظم کو گالیاں دی جا رہی تھی، آپ کے نام پہ طبیعت ہے۔ تو حضور پہلے ہی فرما گئے تھے اے علی تیری وجہ سے چلو گیا عیسیٰ علیہ السلام کی تو جائیں گے، حرام ہو گئے تو دیکھ لو، اور دوسری طرف صحابہ کا ٹینڈر لگا کر اہل بیت پہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن آج زیادہ حملے صحابہ پہ ہو رہے ہیں۔ آج بعض لوگ جو ہے نا وہ اصل میں کس کی تربیت ہے، آپ لوگوں کی بھی کریں، عوام کی بھی کریں، جب صحابہ کا ذکر کریں جی آپ صحابہ کا بڑا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ویسے میں محبت نہیں، نعوذ باللہ، یہ آپ کی طرف سے نکال دی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب باپ کے گلے میں کوئی ہاتھ ڈالے نا تو پھر ماں کا ذکر نہیں کرتے، باپ کی شان بیان کرتے ہیں، باپ کا دفاع کرتے ہیں، باپ کے والے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں، باپ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، اور بدبخت تو تباہ ہو جائے گی، اولاد برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اولاد کا کچھ نہیں رہے گا۔ وہ کہ ماں کے دشمنوں ماں کا ذکر نہیں کرتے، کہ جائیں قسم کے آدمی گلے پہ ہاتھ ڈالا باپ کے تو ذکر اب ماں کا نہیں ہوگا، ذکر باپ کا ہوگا۔ اب باپ کی شان اجاگر کی جائیں گی، اگر وہ کافر ہے تو علم حاصل کر کے اپنے گناہ سے توبہ کرے، اپنی جو تباہی کر رہا ہے اس سے بچے، نہیں تو دوسرے کو بچے نا۔ اولاد میں سارے بے ادب نہیں ہوتے، سارے ایسے نہیں ہوتے، انہیں علم تو ہو۔ اسی طرح جب امت کے بڑے لوگوں پہ حملہ ہو تو دیکھا جائے گا صحابہ رسول بھی ہو رہا ہے یا آل رسول بھی ہو رہا ہے یا ازواج رسول بھی ہو رہا ہے، تو جس کے متعلق یہ شروع ہوگا تو ذکر بھی ان کا زیادہ ہوگا اور دفاع بھی ان کا زیادہ ہوگا اور ان کی شانیں بھی ہائلائٹ کی جائیں گی کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی، ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں تو حضور نے جو فرمایا آج کے دور میں دیکھو کہ عمران خان کی حکومت میں عربی نے بے ادبی کی، سیدنا صدیق اکبر کی پر ملا اسے بتایا گیا۔ یہ طریقہ نہ بھولا کرو، ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا، نہ ہم نے نواز شریف کا پڑھا، نہ عمران خان کا پڑھا، نہ یہ سیٹیں بڑی چھوٹی، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس نے تب سے نظامی بھی کیا ہے ساری رات، وہ اپنے دل عمل بھی کرتا ہے، اگر وہ ان ہستیاں پہ بولے تو اس کی حیثیت خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے، جو رسول اللہ پہ بولے، کیونکہ حیثیت ہے اس کی، یہ کتا اس وقت بولا اور اسے بتا دیا گیا سیدنا صدیق اکبر میں، اس وقت ایک کتیا بولی اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت فاطمہ نبیوں کی بھی ماں ہے، کیا نہیں کہا تھا؟ آج موجود نہیں ہے، کس نے اسے لگام دی، کس نے اسے بند کیا؟ یہی امت، یہی لوگ ہیں جو پاکستان کا بہت خراب کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو فتنے کے سبب بنتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ ان کو زکام دی جاتی اور جو ان کی سزا بنتی ہے شرعی انہیں دی جاتی تو آگے کسی کی ضرورت ہوتی ایسی توحید کرنے کی تو نبیوں کی ماں کہے گی؟ اور کہاں کہا، کس ماحول میں کہا؟ بلکہ پیچھے مفتی منیر رحمان صاحب کا آیا ہوا تھا کہ شراب کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جو شراب یہ جو جبر ہے زنا، تو کیا کیا جائے؟ یہ سامنے سزا دی جائے، پتا چلے نا لوگ بچیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پھر رسوائی، ایسا نہ کیا جائے، اور قرآن کا انکار کر رہے تھے کہ اللہ پاک مطلب وجہ عذاب و طائفۃ من المؤمنین، جب انہیں عذاب دیا جائے تو ایک گروہ دیکھے ان کو رسوا ہوتے ہوئے رب فرما رہا ہے اور یہ رب کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔
آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ تو جب یہ حکومت ہی انہیں ٹھیک دے گی تو ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. نظام ملک تب ہی ٹھیک ہو سکتا ہے جب انہیں لگام دی جائے کہ تم شان بیان کرو یا نہ کرو وہ قسمت کی بات ہے، لیکن بے ادبی نہ کرو، زبان بند کر دو. جب بے ادبی بند ہو جائے گی تو سکون ہو جائے گا، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہمیں تب ہی بولنا پڑتا ہے جب یہ عزت آل رسول پہ بولتے ہیں، عزت صحابہ پہ بولتے ہیں، جب یہ ہمارے آقا پہ بولتے ہیں. پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے جب یہ بے ادبیاں کرتی ہیں. صحابہ کے بغیر ہمارا کچھ نہیں، آل رسول کے بغیر بھی ہمارا کچھ نہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو دین کے پل ہیں، یہ وہ ہستیاں جن سے ہمیں اسلام ملا. اگر یہ ہستیاں مشکوک ہو گئی، یہ ہستیاں نعوذ باللہ من ذالک ان کی طرف ظلم کی نسبت مان دی گئی، اپنا بھی تباہ ہو گئی، اسلام بھی گیا. اس لیے داد محترم اپنے کو محتاط کرو کچے لوگ ہو یا تم ولی کے متعلق بات سننا گوارا نہیں کرتے. مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اپنے پیر کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، صحابہ کے متعلق سننا گوارا کر لیتے ہیں. یہ کیسے دمتی لوگ ہیں؟ تیرا پیر بڑا ہے جو صحابی بڑا ہے، جو حضور کے پاس بیٹھنے والے ہیں ان سے بھی بڑا کوئی ہے جن کی شان رب بیان فرما رہا ہے، جن کے ترانے رب قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے، جن کے قصائد قرآن کی آیات پڑھ رہی ہیں، جن کی شان قرآن کی آیات پڑھ رہی ہیں. ایک نہیں، اللہ وہ کس طرح بیان فرما رہا ہے. ان کے جو گھوڑے کی جو سمیں لگی ہیں اللہ ان کی بھی قسمیں یاد فرما رہا ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. یہ گھوڑے ہیں، یہ صحابی نہیں. صحابی ان گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں اور گھوڑے کی پاؤں سے جو چنگاری ہے نا نکلتی، اللہ اس کی بھی قسم یاد فرما رہا ہے. وہ پاکیزہ لوگ ان کے متعلق بول رہے ہیں. انہیں تو اس چیونٹی سے بھی سبق حاصل کر دینا چاہیے تھا، لیکن بات وہی ہے جس پہ رب فضل فرمائے، جس پہ وہ چیونٹی تھی. کیا تھی؟ چیونٹی تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ اس چیونٹی کو خبر ہو گئی. کس نے دی؟ چیونٹی کو دے سکتا ہے یا ان کو نہیں دے سکتا. ان کا خدا وہ ہے، ہمارا خدا وہ ہے جس نے تھی یا ان کو. یہاں سے آگے تقسیمیں ہیں، ڈائریکٹ والا سلسلہ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. وہ چیونٹی کو پتہ چل گیا اتنی دوری سے، چیونٹی کو بھی رب نے علم دیا. اور چیونٹی کی سوچ سے دیکھو، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. وہ سردار چیونٹی، اے چیونٹیو اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحزنکم سلیمان، اور ان کا لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے. سلیمان وجنودہ، اور ان کا کس ہاں لا یشعرون، اور انہیں خبر نہ. انہیں اور چیونٹی ہو کے کہہ رہی ہے قرآن ہے کہ نبی کے صحابہ ثانی بھی نہیں ہوتی. یہ کون کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، خبر رکھتے ہوئے تو نہیں کریں گے، لیکن انہیں خبر ہی نہیں کہ ہم نیچے ہیں، خبر ہی نہ ہو. اور بے خبری میں تم پاؤں کے نیچے آ جاؤ اور کچل جاؤ، مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ. تو چیونٹی کی یہ سوچ کہ نبی کے صحابہ ظالم نہیں ہوتے، اور یہ دنیا کے کتے عقل رکھنے کے بعد بھی نبی کے صحابہ میں انگلی اٹھاتے ہیں. ہم نے کہا کمینہ تمہاری سوچ تو چیونٹی جیسی بھی نہیں. چیونٹی میں بھی رب کا کرم ہوا تو اس نے بھی کہہ دیا جو نبی کے صحابہ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے. بے خبری بھی ہو جائے تو اس کو تو کلام بھی نہیں ہے. بلکہ صحابہ کاف کا کتا دیکھو، ترانے لوگ گاتے ہیں، قرآن میں اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے کتا ہر صدر مخلوق ہے، بدترین مخلوق کتے کو گنا جاتا ہے. اور کتے کے ساتھ بندہ اپنا بیٹھ کے ممبر پہ نہیں کہتا میرا کتا یوں، میرا کتا یوں، کتا چیٹا تو کتا پیلا تو کتا فلاں کہتا ہے. پالتو کتا رکھنا ہی حرام ہے. الگ بات ہے ہمارے ہاں تو کتے بھی پالتے ہیں. اب کتوں کی ضرورت ہے؟ کس کے گھر میں کتوں کی ضرورت ہے؟ تو جو اب بھی کتے رکھتا ہے، کتے کو کھلاتا پلاتا ہے، ہر گھڑی گناہ گار ہے. ہر گھڑی اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے اور گناہ بھی ہے. کتے کو پال رہے ہو، اب ظاہر ہو رہی ہیں، باہر ہو رہی ہیں. جنہیں ضرورت ہے انہیں گوشت بھی کھلائیں. اس امت میں کس کس پہ عمل ہوئیں، کیا کہنے سمجھائیں، اور بل بھی لوگوں کو دیے جا رہے. بل، اسکول کی تعلیم، دینی تعلیم، مدارس میں بچے آتے ہیں. یہ تو عوام ہے، اللہ پہ فضل فرمائے، یہ تعامل کرتے ہیں. ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں جن کے گھر میں حالات ایسے، ادھر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، دین بھی پڑھتے ہیں، چلے ساتھ کھانا بھی ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ چل جاتا ہے. پھر دین کی برکتیں ہیں، پھر انہیں کپڑے بھی دے جاتے ہیں، لوگ تحفے تحائف بھی دے دیتے ہیں. حالات ایسے بنے ہیں. لیکن یہ کتے پال رہے ہیں. کیا پال رہے ہیں؟ یہ حضور سے پیار کرنے والے کہ کتوں سے پیار کرنے والے؟
کتا ضرورت کے پیش نظر رکھ سکتے ہیں. ضرورت ہو تو اب کون سی ضرورت ہے؟ کون سی ضرورت ہے؟ اب تو کیمرے لگے. اب کتے کو بولے بھی دے دیتے, پہلے کام کر دیتے ہیں کتے کا. اب تو وہ رکھتے ہیں سکوٹی, وہ حفاظت کرتا کھڑا ہو جاتا ہے. بولے کہ میں نے کہا ہاں مال ہے, آپ کا جنگل ہے, یا وہ سبزیاں ہیں, یا آپ کی گندم ہے, وہ تو کتے رکھے جاتے ہیں کہ وہ خنزیر وغیرہ چیزیں آتی ہیں, مال بچایا جاتا ہے, کچھ ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارے شہر میں شوقیہ کتے رکھے جاتے ہیں, وہ ہمارے محلے میں بھی اہم ادھر کتے رکھے ہوئے. تو یہ ہر بڑی گناہ گار ہے جب تک کہ کتا نہ نکالتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبریل بھی نہیں آئے. کیوں؟ وہ چھوٹا سا کتا تھا. جبریل کتا جس گھر میں رحمت کا فرشتہ بھی نہیں آتا. اور یہ حرام ہے کتا رکھنا گھر میں پالتو ضرور کے پیش نظر. لیکن میں بھی رو رہا ہوں کہ کس کو سمجھائیں. یہاں مخلوق رو رہی ہے, ان کی خدمت کرنے کے بجائے کتے کو گوشت کھلا رہی ہے. ادھر لوگوں کو گوشت نہیں ملا, پوچھو یہ کتنے, ادھر بھی نمازی ہو نا جمعے کے ٹائم آپ باہر کھڑے ہوتے ہو, سامنے کو جب پوچھو کتنے دن ہوئے چھوٹا گوشت کھائیں, پوچھو. پھر بڑا گوشت, پھر مرغی کا پوچھو, وہ کہیں گے مرغی 30,000 والی تنہا ہے, 15-20,000 یہ, وہاں مرغیاں کھائیں گوشت کھائیں. یہ پوچھو دال کھائیں کتنی دیر ہوئی ہے, کہ دال میں بھی کتنی ہے, اور ہم کتوں کو کھلا دیں. بتاؤ نا کیا درد ہے ہمیں, ہم اپنا بھی نقصان کر رہے. خدا رہا اس طرف آپ کوئی اپنے آپ کو بدلو, اگر مر بھی جانا ہے طبیعت سے نکلو, خواہش سے نکلو. خواہش کی پجاری, خواہش کی پوجا کتنی تھے, اہم بہت ہے نا. جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا, باہر آ جاؤ, کتوں کو کھلانے کی بجائے اپنے ماں باپ کو کھلا, اپنے بھائیوں کو کھلا, ان کی سپورٹ کرو, انہیں مضبوط کرو. پھر دیکھو رب آپ کو کتنا مضبوط کرتا ہے. کیا دولتیں آپ کو ملتی ہیں, اور سب سے بڑی دولت اندر کا سکون ہے. مخلوق کی دعا سے یہ مل جاتا ہے. ان کی دعائیں بہت رنگ لاتی ہے. تو جب میں بات کر رہا تھا صحابہ کی عظمت کی, کس کی؟ صحابہ کی عظمت کی. یہ بولے اور طرح طرح کی بولیاں بول کے آپ اب تو بہت آگے نکلے. اس لیے ہم نے کسی حکومت کا کلمہ نہیں پڑھا. صرف 2 ہستیاں ہیں, ان کی اتباع اور اطاعت آنکھیں بند کر کے ہے, باقی کسی کی نہیں. باقی صرف اللہ کے رسول, اللہ. باقی جس کی بھی اطاعت ہے اللہ اس کے رسول کے فرامین کے تحت ہے. کسی کی عمرانہ کیا ہے, یہ کوئی حیثیت نہیں. ہم تو اولیاء کی بات کرتے ہیں, کن کی؟ علماء کی بات کرتے ہیں, محدثین کی بات کرتے ہیں. ہم اوپر بھی چلے جاؤ, بڑے سے بڑا بھی ہو, ان کی بھی اتباع اسی میں ہے, ان کی بھی اطاعت اسی میں ہے جس میں اللہ کے رسول کا حکم ہے. اگر اس سے ہٹ جائے پھر اطاعت اللہ کی ہے. ہم نے شخصیت پرستی نہیں سیکھی کہ ہم نے کسی شخص کو ماننا ہے, ہم نے اللہ کے رسول کو ماننا ہے. اور اس کے تحت جو حکم ملے گا انہی کا حکم سمجھ کے ذریعے مانے گے. ذریعہ یہ ہوں گے, حکم رب کا ہوگا, حکم آمنہ کے راز کا ہوگا. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ صحابہ کے بورے میں عرض کردہ صحابہ کہف کا خود تھا. اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو ہم حدیث پاک کی طرف بھی چلیں گے کہ اصحاب کہف کا کتا ہے, انسان ہے. بولے ذرا اشرف المخلوق کون ہے؟ اور انسان میں جس نے شرف کو باقی رکھا وہ کون ہے؟ بولے تو صحیح. کافر کو بھی اشرف کہیں گے, مرزائی کو بھی اشرف کہیں گے. یہ تاج سنبھالا کس نے ہے؟ سنیوں نے, ایمان والوں نے, کہ انہوں نے اللہ کو مانا. اللہ فرماتا یہ جنہوں نے مجھے نہیں مانا انسان ہیں, لیکن اولئک شر البریہ, فرمایا خنزیر سے بھی بدتر ہے. کس سے؟ آپ اسے اشرف کہیں گے, اس نے تو اپنے کو بگاڑ دیا. انسانیت تو رہی نہیں. انسان نظر آتا ہے, ظاہر حقیقت میں جانور سے بھی بدتر ہے. اولئک شر البریہ, یہ میری بات نہیں, یہ خالق کائنات کی بات ہے. ہر مخلوق سے بدتر مخلوق وہ ہے جنہوں نے میرا انکار کیا, جنہوں نے کفر کیا, اور جو اسلام لے آیا, ایمان کے فرمایا یہ بہتر مخلوق ہے, یہ اشرف المخلوق, بہتر مخلوق ہے. تو اصحاب کہف کا کتا ہے. کیا اس نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, وہ مکلف تھا؟ مکلف تو انسان. صرف کیا تھا, اس نے کہا میں اللہ کے پیاروں پہ بھونکنے والا نہیں. کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا پھر آ جاؤ.
ساتھ رکھ لیا. جب ساتھ رکھا تو واقعی وہ بھوکا نہیں ہے, وہ بھوکا نہیں ہے. پتا چلا کہ بندہ جب طبیعت بدل دیتا ہے اپنی طبیعت یعنی طبیعت, ویسے تو نیچر بدل دی, غلبہ ہی آتا کیا آتا, طبیعت بدل جاتی ہے, فطرت بدل دی, فطرت نہیں بدلتی, بندی دبائی جاتی ہے, دبا دی جاتی ہے. کتے نے بھونکنا چھوڑا ہے تو مقام دیکھو گیا اس نے کہا میں اللہ والوں پہ نہیں بھونکتا, میں نیک بندوں پہ نہیں بھونکتا. پتہ تھا کتوں میں بھی فرق ہے, کچھ کتے بھونکنے والے ہوتے ہیں اللہ والوں پہ, کچھ نہیں بھونکنے والے ہوتے. اور میں کہتا ہوں کتی کا بچہ ہو کر اللہ والوں سے پہ بھونکے نا اور ان کے در پہ بیٹھے تو رب قرآن میں اس کا ذکر کرے, تو جو انسان کا بچہ ہو کے رسول اللہ کے صحابہ پہ نہ بھونکے تو رب اس میں کتنا کرم فرمائے گا. اگر نبی کے پاس بیٹھنے والا کتا نہیں ہے, ان کی امت میں سے کوئی چند افراد ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا کتا, اسے رب فرمائے عام نہیں, اصحاب کہف کا کتا. پھر رب اس کی کلائیاں کس طرح بھلائیاں بیان کرتا, وہ قلب باسطن ذراعی بالوسیل, ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے بیٹھا تھا. بتاؤ پہلے بھی تو کتا تھا تو کہو آزاد تھا, آوارہ تھا, تو آوارہ کتوں کے ذکر نہیں ہوتے. تو جو آوارہ بے خصب ہوتے ہیں, جن کی زبانیں بے لگام ہوتی ہیں, کبھی یار صحاب حضور پہ بولتے ہیں, اصحاب پہ بولتے ہیں, کبھی آن پہ بولتے ہیں, کبھی ازواج پہ بولتے ہیں, بالخصوص ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بولتے ہیں, کبھی اولیاء پہ بولتے ہیں. یہ بے لگام بے پٹے کتے ہیں, اس لیے عواموں کی شانیں نہیں ہوتی. جنہیں لگام دی ہوتی ہے, جنہیں نسبت ملی ہوتی ہے, جن کے گلے میں کسی مالک نے پٹا ڈالا ہوتا ہے, اسی کے آگے دھیان سے بات کی جاتی ہے, اسی کی شانیں ہوتی ہیں, اسی کا مقام مرتبہ ہوتا ہے. یہ اصحاب کہف کا کتا ہے. کس کا ہے؟ ہمارا کتا نہیں ہے. تو ہر کتے کی بات نہیں, اس کتے کی بات ہے جس کے گلے میں اصحاب کہف کی نسبت کا پٹا تھا اور وہ بیٹھا رہا. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور حدیث پاک کی روح میں وہ کتا جنت میں جائے گا, کتا جنت میں جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نبی کے پاس بیٹھا, کس کے پاس بیٹھا, ان کے محبوبوں کے پاس بیٹھا, ان کے یاروں کے, وہ بھی بنی اسرائیل. کیا خیال ہے, کتا نبی کے امتیوں کے پاس بیٹھے, اس کا تذکرہ رب کرے, کتا جنت میں جائے, تو جو آمنہ کے لال کے پاس بیٹھے اور ایمان کے ساتھ بیٹھے اور ایمان سے کہ ان کے متعلق کیا خیال, کتے کو رب نوازے تو جو جانے دینے والے ہیں, جن کی شان رب بیان فرمانے والا ہے, جن کی جنت کی گارنٹیاں رب دے رہا ہے, جنت کی گارنٹیاں آمنہ کے لال دے رہی ہیں اور بیان فرمائے اور سندیں رضی اللہ عنہ, اللہ راضی اور وہ رب پہ راضی, ان کی تعریفیں, پھر ان کا ایک مت اور ساری امت قیامت تک صدقہ کر دے, پھر بھی ان کے ایک مشت کے برابر نہیں ہو سکتے, بلکہ نصف مت کے برابر وہ صدقہ کریں اور ساری امت صدقہ کرے اور بھار کے برابر بھی صدقہ کرے. ان کے ایک آدھی مشت جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اگرچہ تعداد کم ہے لیکن ساری امت اکٹھے بھی ہو جائے صحابی نہیں بن سکتی. تو جو صحابی کا عمل ہے جسے اخلاص سے صحابیت کی وجہ سے, اس لیے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے جناب محترم ان چیزوں کا آپ نے ذہن رکھنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے سر کے تاج ہیں, آل رسول بھی ہمارے سر کے تاج ہیں, ان پر بھی ایمان ضروری ہے, ان پر بھی ایمان ضروری ہے. تو جو ان پہ بولے اس کا رد بھی ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.